بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات موجود نہ ہوں، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے پہننے اور اوڑھنے سے متعلق ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں اسلام کا حکم اور ہمارے ائمہ رہنما کا حکم فرمان موجود نہ ہو۔ تو آئیے آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں موزے اور جوتے کس رنگ کے پہننے چاہیے اور کس رنگ کے نہیں پہننے چاہیے، جوتے اور موزے پہننے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پہننے چاہیے اور کس طریقے سے نہیں پہننے چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں کہ جس نے سب سے پہلے جوتا پہنا، جس نے جوتے کی ایجاد کی ہے، وہ ہے جد المرسلین شیخ الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے جوتا پہنا ہے، آپ نے جوتے کی ایجاد کی ہے، یعنی آپ سے پہلے جوتے کا وجود نہیں تھا۔ تو جوتے کے رنگ کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا رنگ ہے وہ ہے زرد یعنی لائٹ براؤن، یہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ اس کے بعد کریم ہے اور پھر اس کے بعد ہے سفید۔ یہ تین رنگ ہیں جو کہ سب سے اچھے ہیں، جوتوں میں سب سے بہترین رنگ ہے۔ اور موزے کے حوالے سے سب سے بہترین رنگ ہے سیاہ رنگ، کالا رنگ۔ اور اس کے بعد حالت سفر میں ہے سرخ رنگ کا موزہ، لیکن یہ حالت سفر میں ہے، حضر میں نہیں ہے، یعنی اگر جب گھر میں ہو، عام حالت میں ہو، تو وہاں پر سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ سیاہ رنگ، سب سے اچھا جو رنگ ہے وہ سیاہ رنگ ہے موزے کا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سفید رنگ کا جوتا پہنے، کریم رنگ کا جوتا پہنے یا پھر براؤن کلر کا جوتا پہننا چاہیے امام کے فرمان کے مطابق۔ اور پانچویں امام علیہ السلام براؤن جوتے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک براؤن کلر کا جوتا پاؤں میں رہے گا انسان خوش اور خرم رہے گا۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے قوم بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہو ایک گائے کو ذبح کرو، تو جب قوم والوں نے پوچھا کہ یا اللہ یعنی کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے، تو اللہ نے اسی رنگ کا نام لیا، یعنی براؤن کلر کی گائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ براؤن کلر یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جوتے کے حوالے سے کہ بہترین جوتا پہننا چاہیے، انسان کو اچھا جوتا پہننا چاہیے، اس لیے کہ اچھا جوتا پہننا انسان کو بلاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر دوسرے مقام پر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی عمر طولانی ہو، بڑی ہو، تو اسے چاہیے کہ صبح سویرے ناشتہ کرے اور جوتا اچھا پہنے۔ دیکھ رہے ہیں کیا کیا کمالات ہیں اچھا جوتا پہننے کے۔ تو انسان کو چاہیے کہ براؤن کلر کا جوتا پہنے۔ اور سفید رنگ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام سدیر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفید جوتے پہن کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب امام نے میرے وائٹ جوتوں کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ سدیر یہ وائٹ جوتے تم نے جان بوجھ کر پہنے ہیں یا ایسے ہی لا علمی میں پہنے ہیں؟ کیوں؟ اس امام فرماتے ہیں کہ جو انسان سفید جوتا خریدنے کی غرض سے بازار جاتا ہے تو اس کا جوتا پرانا ہونے سے پہلے اس کو ایسی جگہ سے مال ملتا ہے کہ جہاں پر اس کا تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی سدیر کہتا ہے کہ واقعاً ابھی میرا جوتا پرانا نہیں ہونے پایا تھا کہ مجھے 100 اشرفیہ ایسی جگہ سے ملی کہ جہاں میرا تصور اور خیال تک نہیں تھا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے کمالات ہیں سفید جوتا پہننے کے، براؤن جوتا پہننے کے۔ تو امام نے فرمایا ہے، امام کی سفارش ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سفید جوتا پہنے، براؤن جوتا پہنے۔ اور سیاہ جوتا پہننے کی بڑی ممانعت ہے، جیسا کہ آج کل معاشرے میں اکثر لوگ سیاہ جوتا پہنتے ہیں، تو سیاہ جوتے پہننے کی
اسلام میں شریعت میں بڑی ممانعت کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاہ جوتا پہننے سے انسان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت سست ہوتی ہے. حالانکہ براؤن جوتا پہننے سے انسان کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ موزے پہننے سے بھی انسان کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے. یہاں تک کہ جو مستقل موزے پہنتا ہے تو وہ انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے. غور کر رہے ہیں یعنی کتنی چیزیں امام نے اس کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. اب یہ بات کہ جوتا کس طریقے سے پہننا چاہیے، کس طریقے سے اتارنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جوتا پہنو تو پہلے دائیں پیر سے ابتدا کرو، یعنی سیدھے پاؤں سے جوتا پہننا چاہیے، اور جب اتارو تو الٹا یعنی جو بایاں پیر ہوتا ہے اس سے اتارنا چاہیے. اور جوتا جو ہے وہ کھڑے ہو کر پہننے کی اسلام میں ممانعت ہے، یعنی بیٹھ کر جوتے پہننے چاہیے. اور امام فرماتے ہیں کہ جب تم بیٹھو تو جوتے اتار کر بیٹھو، اس لیے کہ جوتے اتار کر بیٹھنے سے پاؤں کو سکون اور آرام اور راحت ملتی ہے. اور اسی کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں، 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے والے کی نسبت مجھے یہ خوف اور یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ انسان پاگل نہ ہو جائے. اب یہ اس پر آپ جو ہے وہ غور کریں کہ 3 کام ایسے ہیں، رسول فرما رہے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے والا مجھے خوف ہے کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے. کا پہلا کام کیا؟ کا پہلا کام وہ شخص کہ جو رفع حاجت کے لیے قبرستان جاتا ہے. غور کرنا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بچے گمسم ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان پر اثر ہو جاتا ہے. پھر بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے یہ فلاں قبر پر گیا تھا اور وہاں پر پیشاب کیا تھا، فلاں پیر پر گیا تو وہاں پر پیشاب کیا تھا، اس لیے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی، یہ مغموم ہو گیا، یہ جو ہے وہ گمسم ہو گیا. تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، اس پر جو ہے وہ اثر منفی ہو جائے. اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ انسان پاگل نہ ہو جائے کہ جو رفع حاجت کے لیے قبرستان جاتا ہے. لہٰذا انسان کو قبرستان میں رفع حاجت سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور پھر دوسرا کام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے لگے، ایک جوتا پہن کر چلنے لگے، جاتا رہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان ایک جوتا پہن کر بازار جانے لگے یا گھومنے لگے، کہیں جانے لگے، تو وہ پاگل ہو یا نہ ہو، لیکن معاشرے والے، زمانے والے اس کو دیکھ کر ضرور کہیں گے کہ انسان پاگل ہو چکا ہے. اور کیا آپ نے، اور تیسرا انسان مولا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، تیسرا وہ انسان کہ جو مکان میں اکیلا سوتا ہے، تنہا سوتا ہے، تو وہ بھی پاگل ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ نے یعنی یہاں پر ممانعت ہے، پاگل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ممانعت ہے، یعنی انسان کو قبرستان میں رفع حاجت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اکیلے تنہا مکان میں نہیں سونا چاہیے، یعنی ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جوتوں کے لیے ہمیں یا تو براؤن جوتا ہونا چاہیے، یا سفید جوتا ہونا چاہیے، یا کریم کلر کا جوتا ہونا چاہیے، اور موزوں میں سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ سیاہ رنگ ہے. تو یہ وہ تمام تعلیمات ہیں کہ جو دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، تاکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسلامی لمحہ ہو جائے، ہماری زندگی ہر طریقے سے اسلامک زندگی ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ان اسلامک تعلیمات پر، ان اسلامک طریقوں پر عمل کریں، ان کو جانیں، ان کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو سکے. وآخر دعوانا